شہر سے بہت دور شاہپور نامی گاؤں میں نادیہ نام کی لڑکی رہتی تھی۔ نادیہ اپنی امی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے ابو کسی پراسرار بیماری کی وجہ سے فوت ہو چکے تھے۔ اس وقت نادیہ بہت چھوٹی تھی۔ اس کی امی دن رات کپڑے سلائی کرتیں اور گاؤں کے چودھری کی حویلی میں کام کر کے اپنے اور بیٹی کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر لیتی تھیں۔ نادیہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب بڑی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب روپ دیا۔ سنہری بال، گول مٹول آنکھیں اور لہجے میں خلوص ہونے کی وجہ سے گاؤں کی تمام لڑکیاں اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتی تھیں۔ نادیہ بہت خیال رکھنے والی بچی تھی۔ غریب ہونے کے باوجود اپنی سہیلیوں کی خوب خدمت کرتی تھی۔ نادیہ اپنی امی کے کاموں میں بھی ان کی بھرپور مدد کرتی تھی۔ نادیہ کی ماں کبھی کبھار سوچتی کہ ان کی ساری زندگی غربت میں گزر گئی ہے، کبھی کوئی اچھا وقت ان پر نہیں آیا۔ ان کے حالات کبھی اتنے خراب ہو جاتے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا۔ دونوں ماں بیٹی صبر سے بھوکی سو جاتی۔ نادیہ کی ماں خود بھوکی رہ کر اپنی بیٹی کو تھوڑا بہت کھانا لا دیتی، مگر نادیہ اپنی ماں کی گرتی ہوئی صحت سے اندازہ لگا لیتی کہ اس کی ماں نے آج کھانا نہیں کھایا۔ نادیہ کی ماں غربت سے بہت پریشان رہتی تھی۔ ایک دن نادیہ کو بہت زور کی بھوک لگی، مگر گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ نادیہ نے الماری میں جھانک کر دیکھا، آٹے والے ڈرم کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا کہ شاید کھانے کے لیے کچھ مل جائے، مگر آج تو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ نادیہ کا بھوک کی شدت سے برا حال ہو رہا تھا۔ نادیہ نے اپنی امی سے کہا، امی جان مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں نے رات کو کھانا نہیں کھایا تھا، اب میں کیا کروں؟ نادیہ کی امی نے پوچھا، بیٹی میں نے تمہیں رات کو کھانا لا کر دیا تھا، وہ کہاں گیا؟ نادیہ نے نظریں جھکا کر کہا، امی جان اصل میں جب آپ کھانا دے کر ساتھ والی خالہ کی طرف چلی گئی تھیں تو دروازے پر ایک بھوکا کتا آ گیا تھا۔ وہ بھوک سے بہت چیخ رہا تھا، میں نے اپنی روٹی اس کو ڈال دی۔ کتا بہت بھوکا تھا، وہ منٹوں میں ہی دونوں روٹیاں کھا گیا۔ نادیہ کی امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے آگے بڑھ کر بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا اور خوب پیار کیا۔ نادیہ کی امی نے اسے کہا، بیٹی تم کو اس نیکی کا صلہ ضرور ملے گا۔ اب تم یوں کرو کہ یہ تھیلا پکڑو اور شاہپور سے باہر جاتے ہوئے آم کا باغ ہے، اس کا رکھوالا بہت نیک انسان ہے، تم اس کو اپنی بھوک کا بتانا، وہ تم کو لازمی آم دے دے گا۔ اگر وہاں بیٹھ کر کھانے ہوں تو کھا لینا، ورنہ گھر لے آنا، ہم دونوں مل کر کھا لیں گے، میں کل دوپہر سے بھوکی ہوں۔ نادیہ نے تھیلا پکڑا اور شاہپور گاؤں سے باہر والے راستے کی طرف چل پڑی۔ بھوک کی وجہ سے اس کا برا حال تھا، مگر مزیدار آم کھانے کا سوچ کر وہ تیز تیز قدم اٹھا کر چلتی رہی۔ ابھی وہ آدھا سفر طے کر پائی تھی کہ اسے ایک بوڑھی عورت ملی جو بہت کمزور تھی، ہاتھ میں لاٹھی پکڑ کر اس کے سہارے چل رہی تھی۔ بوڑھی عورت کے ہاتھ میں کپڑے میں بندھا کوئی برتن تھا جو وہ کبھی سر پر رکھتی اور کبھی کمر پر رکھ کر چلنے لگتی۔ نادیہ نے بوڑھی عورت کی پریشانی دیکھی تو رک گئی اور اس برتن کو پکڑ کر بوڑھی عورت کے ساتھ چل پڑی۔ بوڑھی عورت نے نادیہ کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر رک گئی اور اس سے پوچھا، بیٹی تم پریشان لگتی ہو، تمہاری اداسی کی وجہ کیا ہے؟ نادیہ نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا، اماں جی میرے گھر میں کئی دنوں سے فاقے ہو رہے ہیں، ہم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، میں اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتی ہوں، میں گاؤں سے باہر آم کے باغ سے آم لینے جا رہی ہوں تاکہ بھوک مٹا سکوں۔ بوڑھی عورت نے نادیہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ماتھے پر پیار کرتے ہوئے کہا، بیٹی تم بہت نیک بچی ہو، میں تم کو ایک ایسا برتن دوں گی جس میں تم جو کچھ بھی بہت کم ڈال کر پکاؤ گی وہ بہت زیادہ ہو جائے گا اور خود بخود پک جائے گا۔ جب تم کہو گی رک جاؤ تو کھانا پکنا بند ہو جائے گا۔ تم روزانہ ایک دانہ چیز بھی اس میں ڈال کر پکاؤ گی تو وہ پک کر دیگچی بھر دے گا، تم خود بھی کھانا اور اپنی ماں کو بھی کھلانا اور گاؤں کے دوسرے غریب لوگوں کو بھی کھلانا، اللہ کریم تمہاری مدد کرے گا۔ یہ کہہ کر بوڑھی عورت نے کپڑے کی گرہ کھولی
اور ایک سنہری رنگ کی دیگچی نادیہ کو دے دی۔ دیگچی لے کر نادیہ نے بوڑھی عورت کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر پہنچ کر نادیہ نے اپنی امی کو سارا واقعہ سنایا اور دیگچی کو چولہے پر رکھ دیا۔ نادیہ کی امی نے چنے کی دال کا ایک دانہ دیگچی میں ڈالا اور پانی کا ایک گلاس ڈال کر دیگچی پر ڈھکن رکھ دیا۔ نادیہ نے دیگچی کے پاس کھڑے ہو کر کہا، پک جا۔ تھوڑی دیر میں دیگچی سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ جب دیگچی سے سالن باہر نکلنے والا ہو گیا تو نادیہ نے کہا، رک جا، تو دیگچی پکنا بند ہو گئی۔ نادیہ کی امی نے دیگچی کا ڈھکن اٹھایا تو بہت خوشبودار اور مزیدار دال کا سالن تیار تھا۔ دونوں ماں بیٹی نے جی بھر کر دال کھائی اور خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس دن کے بعد دونوں ماں بیٹی کبھی بھوکی نہیں سوئی تھیں۔ تمام گاؤں والے بھی حیران تھے کہ ان ماں بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے کسی نیکی کا صلہ دیا ہے۔ ایک دن نادیہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ مکئی کے کھیت میں کھیلنے گئی تو وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلنے میں ایسی مگن ہوئی کہ دوپہر کا کھانا کھانا بھی یاد نہ رہا۔ گھر میں اس کی امی نے سوچا آج وہ خود ہی کھانا پکا لیتی ہیں، نادیہ جب واپس آئے گی تو اس کو بھوک لگی ہوگی۔ نادیہ کی امی نے دیگچی کو چولہے پر رکھا اور گوشت کا ایک ٹکڑا اس میں رکھ دیا اور پانی ڈال دیا اور بولی، پک جا۔ دیگچی نے کھانا پکانا شروع کر دیا۔ نادیہ کی امی اس دوران گھر کی صفائی کرنے لگ گئیں۔ جب کھانا پک کر دیگچی سے باہر ابلنے لگا تو وہ بھاگتی ہوئی دیگچی کے پاس گئیں، مگر وہ تو دیگچی کو پکنے سے روکنے والا لفظ بھول چکی تھیں۔ دیگچی سے کھانا باہر ابلنے لگ گیا تھا۔ نادیہ کی امی نے سوچا کہ کھانا پکنے سے روکنے والا لفظ یاد آ جائے، مگر ان کو یاد نہ آیا۔ اب یہ ہوا کہ کھانا پک پک کر دیگچی سے باہر نکلنے لگا تھا۔ پورے گھر میں زمین پر کھانا بہہ رہا تھا، جو آہستہ آہستہ گھر سے باہر بھی جا رہا تھا۔ نادیہ کی امی چارپائی پر چڑھ کر اس صورتحال سے پریشان بیٹھی تھیں۔ کھانا پکتا رہا اور وہ آہستہ آہستہ گاؤں کے پورے گلی محلوں میں بکھر گیا۔ پھر یہ کھانا لوگوں کے گھروں میں جانے لگا۔ یہ منظر بڑا خوبصورت لگ رہا تھا۔ گاؤں کے اکثر لوگ بھی غریب تھے۔ جب انہوں نے گلیوں میں کھانا دیکھا تو وہ گھر سے برتن اٹھا کر لے آئے اور انہیں کھانے سے بھرنے لگے۔ جب نادیہ گھر واپس آئی تو صورتحال دیکھ کر سارا معاملہ سمجھ گئی۔ اس نے جلدی سے جا کر گھر میں پکنے والی دیگچی کو دیکھا تو کہا، رک جا۔ دیگچی پکنے سے فوراً رک گئی، مگر اس دوران گاؤں کے تمام لوگ خوب جی بھر کر کھانا کھا چکے تھے۔ انہوں نے پریشان ہو کر نادیہ سے سارا ماجرا پوچھا تو اس نے ہنستے ہوئے سارا واقعہ سنا دیا۔ گاؤں کے لوگوں نے خوش ہو کر نادیہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا، یہ آپ ماں بیٹی کی صاف نیت اور نیک برتاؤ کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ دیگچی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے تحفہ ہے۔ یقیناً کوئی نیکی رائے گاہ نہیں جاتی۔ پیارے بچوں، بھوکے کو کھانا کھلانے سے اللہ تعالیٰ بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔